بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حقیقی بات یہ ہے وہ دنیا سے مٹ چکی ہے، آدم سے لے کر نوح تک. اور یہی وہ دور ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اسپیشل فیچرز دیے تھے. آج پیدا ہوئے صبح کے ٹائم شام تک جوان ہوتے تھے، اور آپس میں آپ کو پتا ان کا بہن بھائیوں کے اندر صبح پیدا ہونے والا جوڑا شام کو پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی بھی ہوتی تھی. یہ ایک اسپیشل قسم کے فیچرز تھے جو آدم کی اولاد کے ساتھ خاص تھے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ فیچر دنیا سے محو کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے اولاد آدم کا سلسلہ حضرت نوح تک چلا. اور نوح سے لے کے آدم تک جو سلسلہ نسب آپ سنتے ہیں یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے. یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے. یہ ایک اندازہ ہے کہ نوح اور آدم کے درمیان اتنے آباء ہیں اور پھر آدم ہے، یہ حتمی نہیں ہے. اور حضرت آدم کی اولاد ان کی بالعموم عمر لمبی ہوا کرتی تھی، 600 700 800 1000 برس. دنیا کی تاریخ کے اندر 1500 1600 برس کے فرد کا ذکر بھی موجود ہے. اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کی قسم مفسرین نے یہاں پہ بھی، محدثین نے، مورخین نے عجیب و غریب ابواب باندھے، قربان جائیں ان کے اوپر. کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمر اوسطاً 62 برس، 60 سے لے کے 65 برس تک اللہ نے مقرر کی ہے. یہ اللہ کا احسان کیوں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو. تو یہ جو کم عمر کا ہونا، اور خاص طور پہ ہمارے آباء و اجداد جب ہزار سال جیتے رہے، ہماری عمر کا 60 65 برس ہونا، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کسی انسان کو 1000 برس انتظار کرنا پڑا اپنے گھر اصلی کی طرف، یعنی جنت کی طرف لوٹ جانے کے لیے. پرانی امتوں نے 300 400 500 1000 برس تک انتظار کیا. اور امت محمدیہ کا امتحان بڑا تھوڑا ہے، صرف 60 برس میں اپنے اصلی گھر کو لوٹ جاتی ہے. لیکن عمل کیسے ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کتنی آسان بات ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ صرف 60 70 80 برس کی عمر ہو. اور اسی میں آپ کو پتا ہے زمانہ ہے جو بچپنا ہوتا ہے اور بلوغت سے قبل کا زمانہ ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھایا ہوتا ہے. صرف محدود مدت تک نبی کریم کی پیروی کر لی، انسان جنت میں چلا گیا. آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ آدم سے لے کر نوح تک جو تاریخ ہے، اگرچہ کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ باتیں نوح کی اولاد نے اس عرصے کی ذکر کی ہیں، لیکن حقیقی تاریخ اور حقیقی عرصہ اور حقیقی مدت معلوم نہیں ہے. ہاں علی بتہ آدم کی اولاد میں سے کل وہ 84، بعض روایات میں 83 جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے. پھر ان کو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو سسٹم تھا نسل کا، عبادی کا، صبح بچہ پیدا ہوا شام تک جوان ہوا، شام والا صبح کے ساتھ شادی کر رہا، وہ محو کر دیا دنیا سے. کس اعتبار کے ساتھ؟ حضرت نوح نے، آپ کو پتا ان کی زندگی سینکڑوں برس آدم کی اولاد کو توحید کی دعوت دی. آدم کی، اب یہ بات بھی بڑی مورخین نے دلیل کے طور پہ لکھی ہے کہ آدم کی اولاد تو ڈائریکٹ نبی اور پیغمبر کی اولاد تھی. اس کا گمراہ ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا، ہونے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے. نوح کی اولاد بھی ہو گئی، لیکن آدم خود ان کو اپنی واقعات سناتے، خود ان کو بتاتے کہ میں جنت میں ہوتا تھا، میں نیچے آیا ہوں، مجھے نکالا گیا. تو ان کی اولاد ایک عرصہ تک راہ راست پہ لئی. اسی لیے بعض مورخین نے لکھا یہ عرصہ آدم سے نوح تک کا کئی ہزار برس، دسیوں ہزار برس بھی ہو سکتا ہے. واللہ عالم، حقیقت اللہ اس کی جانتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر آج جتنے بھی انسان موجود ہیں، جتنی انسانیت موجود ہے،
وہ صرف کون سی ہے؟ جو نوح اور ان کے ساتھ 82 افراد کشتی پہ سوار ہوئے، اب دنیا میں صرف انہی کی نسل باقی ہے، اور نسل کا طریقہ وہی ہے جو آج بھی مستعمل ہے کہ 9 ماہ کی حمل ہوتا تھا۔ بس یہ اولاد کا سسٹم اللہ رب العزت نے جو مطلوب تھا دوبارہ نوح کے دور سے آج تک یہی سسٹم اور یہی پروسیس رہا ہے، اس سے پہلے کے پروسیس آپ کو معلوم ہے، اسی لیے وہ حصہ بھی تاریخ میں محو ہو گیا۔ ہاں، نوح سے لے کے آج تک مورخین نے جو حساب کتاب لگایا ہے، کم و بیش آج سے لے کے حضرت نوح تک کا جو عرصہ ہے مورخین کے نزدیک، اس میں بھی 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر خطے کے اندر طوفان نوح کے واقعات موجود ہیں، چاہے سری لنکا ہو چاہے یورپ ہو، کیونکہ پوری دنیا اس طوفان کا مشاہدہ کر چکی تھی، اور وہ واقعات اس لیے دنیا میں جہاں پہ بھی آبادی ہے وہ واقعہ پتہ کیوں محفوظ رہا ہے؟ کیونکہ انہی 83 لوگوں کی اولاد آگے ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو وہ واقعہ سنایا، اس لیے دنیا میں جہاں کہیں انسانیت باقی ہے حضرت نوح کے طوفان کا ذکر کرتی ہے، اور اس بات کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے۔ اور یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً 7000 سال کے قریب ہے، آج سے لے کے حضرت نوح تک کا، اور نوح سے لے کے آدم تک کا، جس طرح مورخین کا اتفاق ہے تاریخ میں محو ہے۔ بعد مورخین نے اس عرصے کو بھی 2 سے 3000 سال بتلایا ہے، لیکن یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات قابل اعتبار ضرور ہے کہ 7000 برس حضرت نوح کے بعد آج تک کی جو دنیا کی تاریخ ہے اس کی کل مدت صرف اتنی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا